لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتصميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کا انتظار ہماری محمد چشم راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا وطاقین مصطفیٰ بس محمد اتنی خواہم خدا را خدایا اتو مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، دوستو، عزیزو، 22 جنوری 2011 ہم یہاں جھگڑا پشاور خیبر پختونخوا پاکستان میں فکر و نظر کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے چند لمحوں کے لیے کچھ کہنے اور سننے کو جمع ہوئے ہیں. موسم سرد بھی ہے
پیچیدہ بھی ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں اس پروگرام کی کوئی زیادہ تشہیر بھی نہیں ہوئی. اس کے باوجود آپ جس جذب و مستی اور لگن کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنائے. یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس ذوق اور جذبے کو نظر بد سے بچائے. مجھے طویل گفتگو نہیں کرنی، مختصر سی باتیں ہوں گی. جسمانی طور پر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سفر بھی کروں اور گفتگو بھی کروں. میرے جسمانی معالج ڈاکٹر حضرات مجھے سفر سے بھی اور گفتگو سے بھی منع کرتے ہیں. تو میں یہ سفر بھی کر رہا ہوں اور گفتگو بھی کر رہا ہوں کہ اس کے سوا میرا کوئی مصرف نہیں ہے. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور اس میں اپنی تخلیق کے کرشمے دکھائے ہیں، آپ غور فرمائیں گے ہر شخص اس کائنات کی اکائی میں تمام فطرتاً اس طرح پر لگایا گیا ہے کہ جیسے وہ اسی لیے پیدا ہوا. میرا یہ عرصہ حیات جس سے میں گزر رہا ہوں، جسمانی کم روحانی زیادہ ہے. جسمانی طور پر تو زندگی کی شوق ہو چکی ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کچھ عرصہ قبل وہ بالکل کائنات کے آخری حصے میں جہاں دنیا کا اینڈ ہوتا ہے وہاں تھا. اگر زندہ رہا تو 10 دن بعد پھر ادھر بنگال چلا جاؤں گا. سالانہ کارکرم سے ہے وہ بھی کلکتہ سے سرحد تک 1980 میں ہم نے شروع کی تھی اور یہ میرا 31واں سفر ہوگا انشاءاللہ. مجھے کچھ ہو نہیں رہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کر وہ اسباب کا منعقد بھی نہیں اور حالات کا ضرورت مند بھی نہیں. حالات اس کے ضرورت مند ہے، اسباب اس کے مکلف. جو چاہے تو چینٹیوں سے اور پرندوں سے لشکروں کے کام لے دیتا. مختار کل بھی ہے، ہر شہر میں قادر بھی. عزیزان گرامی، آپ سے میری ملاقاتیں بھی
صدی سے ہو رہی ہے. میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے کے ہم مریض نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں معقول رکھا. ہمارے پاس وہی 1400 سال پہلے کا کیا ہوا مکمل دین ہے، جس پہ مہر لگی ہوئی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی، اور جس پر مہر لگی ہوئی ہے اہل بیت رسول اور صحاب رسول کے اعمال کی، اور جو مسلم اور محقق ہے ہمارے اسلاف کی قرآن فہمی کی اور حدیث فہمی کی تحقیق پر. یہی دین اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. بے شک کوشش تو ہوگی، ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی کہ اس کی شناخت بدلی جائے یا اسے متنازع بنایا جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، تفریق پیدا کی جائے. اللہ مسلمانوں کو اپنے دین کی نسبت سے اتحاد اور اتفاق کی توفیق بخشے. یہ اپنے حاسدین اور اپنے مخالفین کی سازشوں سے محفوظ رہے، اور یہ جملہ کی امانت پہلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی قومی، ملکی، دینی تین نسبتیں میں نے حل کی ہیں. قومی، ملکی اور دینی. قومی، ملکی، دینی کامیابیوں کا انحصار آپ کے اتحاد. آپ ان حیثیت قوم اتحاد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. آپ کی آزادی اور خود مختاری یا آپ کا وطن آپ کے اتحاد سے سلامت رہ سکتا ہے، اور آپ کا دین بھی آپ کے اتحاد سے باقی رہ سکتا ہے. ساری حکمت یہی ہے. آپ کو 5 مرتبہ مسجد میں اللہ بلاتا ہے، حالانکہ یہی کام جو مسجد میں آ کر ہم کرتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں. اس کی عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت تو ہم گھروں میں کر سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. وہ فرائض مسجد میں پڑھتے ہیں، نوافل اور باقی جو ذکر ہے، اذکار ہے، وظائف ہے، وہ گھر میں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا گھروں کو ذکر اللہ سے آباد رکھو، گھروں کو تسبیح سے آباد رکھو. جس طرح چراغ جلانے سے ماحول روشن ہو جاتا ہے، ذکر اللہ سے اور اس کی تسبیح سے بھی آپ کی چار دیواری روشن ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض تو مسجد میں پڑھتے رہے، لیکن نوافل آپ کی گھر میں ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی اتنی طولانی ہوتی تھی، اتنی طویل ہوتی تھی آپ کی نوافل کہ راتیں تھک جاتی تھی، آپ نہیں سکتے. جس پر رب العالمین کو کہنا پڑا. دیکھیے میرے عزیزوں،
اللہ کی تصویر ساری کائنات کر رہی ہے اور اس کا ذکر بھی اس کے بندے کر رہے ہیں. جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن ان ذکر کرنے والوں میں عبادت کرنے والوں میں صرف ایک ذاکر ایسا ہے, صرف ایک عابد ایسا ہے جس کو رب العالمین نے فرمایا تو ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتا ہے. اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر آرام کر لیا کر میری خوشی کے لیے. اور وہ آپ کا آقا اور آپ کا امام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے بلکہ امام المعصومین ہے. اور یہ جو عصمت ہے انبیاء کی جو عصمت ہے آپ بات کو بھی معصوم کہتے ہیں. انسان جب اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو ایک چھوٹا سا عرصہ ہوتا ہے جس سے وہ گزرتے ہوئے معصوم کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا. تو یہ آپ کا معصوم ہے, یہ میرا معصوم ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ کے معصوم ہے. ہمارا معصوم ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے معصوم کہلاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. لیکن اللہ کے نبی اور اس کے رسول جب تک دنیا میں ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. ہم سب گناہوں سے ڈرتے ہیں اور انبیاء اور رسول سے گناہ کرتے ہیں. ہم گناہوں سے بھاگتے ہیں, گناہ انبیاء اور رسول سے دور بھاگتے ہیں. تو جو انبیاء اور رسول کا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذکر و عبادت کا عالم یہ ہے کہ ہم تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ قلیلا. رات کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں, کچھ حصہ میری یاد میں گزار کہ وہ تیری دل کی تسکین ہو, تیرے لیے مجھے میں راحت بنے, میری یاد میں ذاکر بن کر عابد بن کر کھڑے رہنا تیرے دل کی تسکین کا باعث بنے گا. لیکن رات کا کچھ حصہ آرام کے لیے سو جایا, اس سے میں خوش ہو جاؤں. میری خوشی اس میں ہے کہ میں آپ کو آرام کرتا ہوا ملے. میرا خیال ہے مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے آپ کو قلب سلیم عطا فرمایا ہے تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبودیت کیا ہے, اللہ کے ہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بندگی کیا ہے. تو دوستو ایک آیت میرے سامنے ہے اور اسی سے متعلق صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس میں نے ابھی پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری. میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہاری بات امت کوئی نہیں. آج میں
ختم نبوت کی جو روح ہے وہ اثر ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. ختم نبوت کی روح کیا ہے؟ بے شک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا. آپ نبیوں اور رسولوں میں آخری ہے اور آپ پر یعنی امت مسلمہ پر امتوں کا سلسلہ ختم ہوا. اب حد تک کوئی اور امت نہیں آئی. اسی امت کو امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ حشر تک کے لیے اب میری مرضی کو میری مخلوق تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے. میں جس طرح کہوں وہ میری چاہت کی امانت تمہارے پاس ہے اور وہ امانت تم نے میرے بندوں تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اگر میرے بعد کسی نئے رسول یا نبی کی گنجائش ہوتی تو پھر ابن خطاب اس منصب پر بٹھائے جاتے. حالانکہ امت مسلمہ میں فضیلت کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل انبیاء کا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر. لیکن یہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن خطاب کے لیے ہے. میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ابن خطاب کو یہ فرض سونپا جائے. اس پر علماء نے اور ہمارے اسلاف نے بڑی خوبصورت توجیہ فرمائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ اسلام میں افضلیت کے لحاظ سے بھی ہے. رسول اکرم کے موقف پر سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص صدیق اکبر مردوں میں سے اور عورتوں میں سب سے پہلی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. تو افضلیت کا شرف انہیں حاصل ہوا مردوں میں. یہ بھی بہت بڑا شرف ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حالات میں اوقات میں یہ متصل نظر آیا. حضر میں بھی سفر میں بھی آپ سے قریب تر نظر آیا. ثانی اثنین میں کا ثانی یہی ہے. دو جو ہیں جن کو قرآن کریم ثانی اثنین کہتا ہے ہجرت کی رات تو ایک اللہ کا رسول ہے اور دوسرے صدیق ہے. ہجرت میں بدر میں احد میں صبر و حضر تمام حالات میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پائیں اور اتنا متصل پائیں گے کہ وہ اتصال وقتی نہیں دائمی بن گیا. آج بھی روضہ اطہر میں رحمت عالم سے متصل
اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھیں گے کہ آپ نے ایک بار ان دونوں خوش نصیبوں کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا. یہ سیاسی حضرات اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہاتھ اونچا کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں گے اور جس طرح ملتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ سیاسی ہاتھ ہوتے ہیں. وہ نبوت کا ہاتھ تھا. نبوت کا ہاتھ تھا جس نے صداقت اور عدالت کا ہاتھ بدل کے بلند کیا اور دیکھنے والوں سے کہا یہ منظر دلوں میں بٹھا لو. اس منظر کو اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لو. ہزار نقصر یوم القیامت ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ رفاقت ازلی بھی ابدی ہو گئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفتے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ناموس بنی اور ہم سب کی ماں محترمہ کہنا ام المومنین کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے بہت بڑے تاجر تھے. ساری مال و دولت کو لٹا دی اور جب اس دنیا سے روانہ ہوئے عزیزہ گرامی آپ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں آئندہ بھی سننے کو ملے گا لیکن اسلام میں قیادت کا معیار یہی ہے کہ اسلام میں جب کوئی مسند اقتدار پہ آتا ہے تو لوٹنے کے لیے نہیں آتا سب کچھ لٹانے کے لیے آتا ہے. لوٹنے والے کے لیے امت مسلمہ کے اقتدار پر کوئی گنجائش نہیں. صدیق اکبر آیا رضی اللہ عنہ تو عرب کا بہت بڑا تاجر تھا. سونے کے ڈھیر تھے اس کے پاس, قیمتی جواہرات اور ہیرے تھے اس کے پاس. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ لٹاتا رہا اور خلافت کی مسلط سے آیا تو امت مسلمہ کی خیرخواہی اور بھلائی میں سب کچھ لٹا دیا. دنیا چھوڑتے وقت اپنی بیٹی سے کہا, امت کی مادر محترمہ سیدہ عائشہ سے فرمایا لفظ جگر آپ کون سا دن ہے؟ کیا وہی دن ہے جس دن رحمت عالم نے اس دنیا کو چھوڑا؟ اس کے قبیلے کے 50,000 کے قریب لوگوں نے اس کے وقت کی تعلیم. اس وقت 50,000 کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کروڑوں میں نہیں تھی. یہ نوجوان جنت سے واپس آ رہا ہے تو مسلمہ کے اہلکاروں نے اس کو پکڑا. انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان اور پکڑ کے لے آئے اپنے جگر کے پاس. مسلمہ نے پوچھا مسعود کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا اسمی زید ابن حبیب انصاری, میرا نام زید حبیب زید کا بیٹا ہوں, انصار سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے کہا رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا. اس نے پوچھا محمد کو جانتے ہو؟
حلوائیوں میں اور شیدائیوں میں. بڑا فرق ہے حلوائیوں میں اور شیدائیوں میں. وہ کہا کہ پرواز ہے دونوں کی، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں. اڑتے تو دونوں کی ہوا ہے. کلکت کا جہاں اور ہے، شادی کا جہاں اور. محمد کو جانتے ہو، ابھی عشق و مستی میں مغلوب ہو کر دل کی زبان سے کہہ اٹھا، انہیں کو تو جانتا ہوں، انہیں کو تو جانتا ہوں، باقی جس کو بھی جانتا ہوں انہیں کی وجہ سے جانتا ہوں. ضلع مراد آبادی نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا میرا کمال عشق، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. ہاں انہیں کو میں جانتا ہوں اور جس کو بھی جانتا ہوں ان کی وجہ سے. تو حسین میں نے کہا من ہوگا ہوئی تھی شوق گزارا ہو گیا. شوق بھی ہاں ابھی بھی نہیں، صرف سنو نہیں مزے لینے کے لیے سنو نہیں، صرف اسے دل میں اتارو اور اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہمیں اسی جذب و مستی سے ہم خلاف کرنا. یہ مولانا صاحب کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، ادھر کھاؤ اور پھر ادھر باتھ روم میں جا کے فارغ ہو جاؤ، یہ بھی زندگی ہے. بچوں کی زندگی ہے، ولادت کی زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے. زندگی تو وہی ہے رحمت للعالمین کی ناموس کے کام آ جائے. تو میری یہ گزارشات امانت ہے، امانت ہے. آپ بھی سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی سننا پڑتا ہے. یہ مختلف چینل پر کرائے کے لوگ آ کر کے باتیں کر رہے ہیں.
ان کی فلسفی، ان کی منطق مجھے اچھی طرح معلوم ہے. مارکیٹ میں اس کی کتنی قیمت. تو جب حبیب نے کہا، ہاں اس نے پوچھا من ہوگا، بھول بھی سوچ بھی. تو حبیب نے کہا تو عبد اللہ و رسولہ. سبحان اللہ. تو سیکھو سیکھو، عشق کی زبان میں بولنا سیکھو، لیکن عشق کی زبان کو پابند بناؤ قرآن و سنت کی صداقتوں کا. سبحان اللہ. وہ عبد اللہ ہے، رسول ہوں، وہ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہے. تو وہ فیصلہ کرتا ہے انا ایضا عبد اللہ و رسول ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حبیب نے فرمایا اللہ یا انت اللہ، انت اللہ، تو جھوٹا ہے، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے سچا کوئی نہیں، وہ سب صادقین ہیں، ان سے جھوٹا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور اس نے تلوار نکالی، دیکھا اس نے تلوار نکالی اور حبیب نے ختم نبوت بیان کرنا شروع کی. سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور مسلمہ نے تلوار سے حبیب کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. اس نے ہاتھ کاٹ ڈالا. آپ نے دیکھا سب کے پاس ہمیشہ دلیل ہوتی ہے اور جھوٹ کے پاس ہمیشہ تشدد ہوتا ہے. جھوٹ کو باقی رہنے کے لیے، جھوٹ کو زندہ رہنے کے لیے تشدد کا سہارا لینا پڑتا ہے. سب تشدد کو نہیں اختیار کرتا، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے. سب کی انگلی اٹھی تھی، جھوٹ نے وہ ہاتھ کاٹ دی. یہ سمجھ کر کہ اس کی زبان بند ہو جائے. حبیب نے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا لیا اور فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ملائے، کوہنیاں ملا اور پھر یہ ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیند کے ٹھوکر سے دریاؤں صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بخشائی ہم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور میرے وہاں کے جو میزبان تھے میرے عزیز گاڑی میں میں نے ان سے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا چھوٹے چھوٹے ادھر اتنے اونچے پہاڑ نہیں ہیں لیکن ہے تو نہیں میں نے کہا کبھی ان پہاڑوں کے دامن میں مستقبلی کائنات کے پہاڑ گزرتے ہیں سبحان اللہ محمد عالمی کی دنیا کے پہاڑ گزرتے تھے اور یہ پہاڑ رشک سے ان کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے تھے پہاڑ تو یہ جا رہے ہیں ہم تو مٹی کے گھروں میں ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیند کے ٹھوکر میں صحراؤں دریا سمٹ کر پہاڑوں کی ہے بخشائی سبحان اللہ کیا ہے جی دو عالم سے کرتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی محبت کی زندگی بھی عجیب زندگی ہے نا اور محبت بھی پھر اللہ کے محبوب کی وہ محبوب کہ جس کی ادائیں قرآن بن جائے حبیب کرتا رہا اور مسلمہ کذاب اس کے سینے پہ چڑھ کر ستم کھاتا رہا کسی آنگن میں حبیب شہید ہو مدینہ خبر پہنچی دارالخلافہ سے خبر پہنچی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سننے کے بعد ایمرجنسی کام کر دی اسلام کے بیٹوں کو حکم دیا تیار ہو جاؤ بس تیاری کیا ہوتی تھی ان کی تیاری ان کا ارادہ ہوتا باقی سب اس کے حوالے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس عبادت کے پاس ام عمارہ کے پاس بوڑھی تھی ضعیف ہو چکی تھی وہ پہلے سے سن چکی تھی کسی نے ان تک اطلاع پہنچا دی تھی کہ تیرا بیٹا انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھا تو کھڑی ہو گئی کہنے لگی امیر المومنین جانشین رسول مجھے تعزیت نہ کہنا میں تعزیت کے قابل نہیں اگر ہو سکتا ہے تو مجھے تبریک کہیو مبارکباد دیجیے کہ میرا خون رحمت للعالمین کی عزت و ناموس کے تحفظ سے کام آتا ہے
العالمین سے تربیت حاصل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر بعد ام عمارہ کہتی ہے جانشین پیغمبر آپ دعا کرتے میں آمین کہتی ہوں. صدیق اکبر نے فرمایا آج آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں. تو اس نے ہاتھ بتا دیا ام عمارہ نے اور عرض کیا یا الہ العالمین کچھ نہیں مانگتی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے فرزند کی قربانی قبول فرما، اور دوسری میری آرزو یہ ہے کہ جس ظالم نے میرے فرزند کو اس ستم کے ساتھ شہید کیا ہے اور دعوی نبوت کرتا ہے، مجھے اس کی لاش دیکھنے کی سعادت بھی بتا. میں اسے مرا ہوا دیکھوں پھر مروں، جب تک میں اسے مرا ہوا نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے دنیا میں زندہ رکھ. یہ تمنا صدیق اکبر نے امیر کا مجاہدین روانہ ہوئے. مختصر کرتا ہوں اور یہ جنگ جمامہ کہنا ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تاریخ کی اصطلاح میں جمامہ. کچھ دیر تک مسلمہ نے مسلمان کے مقابلے میں کوشش کی لیکن اس نے سمجھ لیا کہ اس سیلاب کو ٹالنا آسان نہیں. وہ ایک بات حضرت مسلمان کے منہ سے نہیں نکلی، غیر مسلم کے منہ سے نکلی ہے، لیکن میں اسے کوٹ کرتا ہوں. ویتنام میں امریکہ جب لڑ رہا تھا تو وہ منظر کی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہوا. پھر ادھر بھی جب اسلام کے دیشوں سے لڑ رہا تھا تو وہ منظر بھی اس پر سے ایکس پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک سابق صدر نے کہا کہ ویتنام اور افغانستان میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ویتنام میں گن کا مقابلہ گن کا نہیں، یہاں گن کا مقابلہ ایمان کر رہا ہے. اتنی آسانی سے ایمان والوں کو اتنی آسانی سے سفا ہستی سے نہیں مٹایا جاتا، اور ثابت کر دیا حالات نے ثابت کر دیا کہ سپر پاور کے زور میں جو قوت مبتلا ہے وہ چھوٹے سے خطے میں اپنی پسپائی دیکھ رہی ہے اور اب بھاگنے کے راستے تلاش ہے. میری بات سنیے، میں بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں. آپ نوجوان ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے الفاظ امانت ہے، انشاءاللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بتانا اتنا آسان نہیں ہے. ظلم و استبداد کا راستہ اختیار کرنے والوں کو بھاگنا ہوگا انشاءاللہ، اور ایمان یقین کی شمع روشن رہے گی. یہ گپ شپ نہیں ہے، گپ شپ نہیں ہے، یہ ایمان ہے ہمارا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم حق کی شمع کو بجھائیں گے تو اس کائنات سے پیدا کرنے والے نے بھی ارادہ فرما دیا ہے کہ میں اس نور کو باقی رکھوں. سبحان اللہ.
بڑھاتے ہیں حقیقت الرحمن یہ زجر و تلبیس کے جو عناصر ہوتے ہیں ہر دور میں ایسا کرتے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے پورے قبیلے کو اس باغ میں بلا دیا اور ایک بھاری دفتر دروازہ جس کو درجنوں لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. 2 ٹرک تھے اس کے بہت بھاری, درجنوں لوگ ادھر درجنوں لوگ ادھر ان آہنیوں وہ دروازوں کو بند کرتے تھے. وہ دروازہ بند کر دیا. اب مسلمان کرتے جاتے ہیں. دیواریں بہت اونچی ہیں, فصیلیں بہت اونچی ہیں, انہیں عبور کر کے اترنا آسان نہیں ہے. تو پھر ایک اسلام کے بیٹے نے اپنے کمانڈر ان چیف سے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے, میں دیوار پر چڑھ جاتا ہوں, مجھے چڑھا دیں گے آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر. میں پوچھتا ہوں, میں دروازہ کھولتا ہوں. انہوں نے کہا اتنا بھاری بھرکم دروازہ ہے, اسے تو درجنوں لوگ کھولتے اور بند کرتے ہیں, تم اکیلے کیسے کھولو گے؟ اس نے کہا بس آپ دیکھیں, میں تو ایسے اشارہ کر رہا ہوں, سارا کام تو میرے اللہ سے کرنا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں, یہ میری سوچ ہے, اس سوچ کو عملاً میرا اللہ پورا فرمائے گا. اس کی یہ بات سن کر 10-12 اور بھی نہیں. مفتی اللہ دیکھیے, فتوا بہت لازم چیز ہے. فتوا بچوں کا کھیل نہیں ہے, بہت لازم چیز ہے. ایک فقیر کے سامنے جب صورت مسئلہ آتی ہے تو اس کو سوچ کر جائز یا ناجائز کی رائے دینا پڑتا ہے. اب اس صورت مسئلہ کے سامنے جو اس قافلے کا سالار تھا وہ خاموش, یہ نہیں کہا کہ ہم ٹھیک ہے, لیکن اس کی خاموشی کو اسلام کے جانبازوں نے ایک طرح سے رضامندی تصور کہ اگر سراسر غلط ہوتا تو وہ فرما دیتے ہیں, نہیں. خاموشی کو رضامندی سمجھ کر یہ حضرات ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھتے ہوئے کسی طرح دیوار کے اوپر پہنچ گئے. اور یہ جو باتیں درست ہوتا ہے, بہادر نہیں ہوتا. یہ جو اندر بند ہوئے تھے, دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا, فصیلیں بھی بہت اونچی تھیں, لیکن اس طرح جہاں گھسے اپنے دائی اپنے لیڈر کے بغل میں, جس طرح چیل کو دیکھ کر چوہے گھس جاتے ہیں, انہوں نے میدان خالی پایا, دیوار کے کودے, دروازے کو جو ہی ذرا ہاتھ لگایا, اللہ کے کرم سے وہ کھل گیا. اسلام اس حقیقت کے اندر حبیب بن زید انصاری کا ایک چھوٹا بھائی ہے, عبداللہ بن زید. تو جب والدہ کی تمنا تھی کہ میرے بیٹے کا جو قاتل ہے اور رحمت للعالمین کی کرسی پر بیٹھنے کا جس کو شوق ہے, میں اسے مانوں اور دیکھوں تو پھر بنوں, تو یہ تو بھائی ہے, تمنا تو اس کو نہیں. ایک اور بھی قید لیے ہوئے تھا اپنے سر پر, وہ تھا حسی بن حق, جس کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں. اور وہ جب مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول مجھ جیسے شقی اور خطاکار
اس نے کہا میں نے سن رکھا ہے قرآن میں یہ آیت ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ جہنمی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول میں تو ایک مومن اعظم کا قاتل ہوں، میرے ہاتھوں میں تو حملہ آپ کے جلیل القدر جانباز مجاہد جن کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں برس پڑی، میں ان کا قاتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہی آیت پڑھیے، تم نے پوری سن لی، پوری یہ ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ہے تو یہی قانون، تو یہی ہے کہ موت کے قاتل کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، من تاب توبہ کر لی، وہ آمن اور ایمان لایا، وہ عامل عملا صالحا اور اعمال بھی اچھے کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں نے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی سیئات حسنات سے بدل جائے گی، اس کے نامہ اعمال کی سیاہی خوبیوں سے بدل جائے گی۔ اب وہ کہنے لگا عمل صالح کی شرط پر بھی میں شاید پورا نہ اتروں، فرائض کو ادا کروں گا، لیکن عمل صالح کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، اگر میں عمل صالح کے مفہوم پر پورا نہ اتر سکا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے امتوں سے فرما دیجیے جن سے خطائیں ہوئی اور ٹھوکریں کھائیں، جنہوں نے گناہ کر دیے، انہیں کہہ دیجیے اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو کیوں دیکھتے ہو، میری رحمت کو بھی دیکھتے ہو، تمہارے گناہ اور تمہاری خطائیں میری رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو اس سے کرنا پڑے گا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تو مسلمان ہو، تیری جہنم، لیکن ویسی ایک مہربانی کیا کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا، میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، تو دل کو دل ہے نا بے قرار ہے۔ جس کو ہم عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے آنے سے روکتے ہیں، آپ اس کے دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ایسا ہو چکا تھا، بولنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو پھر اس نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تیرے کرم سے مجھے ہدایت تو مل گئی، تیرے کرم سے میں تیرے محبوب کے غلاموں میں تو آ گیا ہوں، لیکن میرے ہاتھوں سے جو غلطی ہوئی، جو جرم ہوا، میرے ہاتھوں سے میرے محبوب کا ایک سچا دوست
مارا گیا ہے، جس کو یاد کر کے تیرا محبوب آج بھی افسردہ ہو جاتا ہے، تو تو اپنے قلم سے میرے ہاتھوں سے اپنا کوئی اپنے محبوب کا کوئی دشمن بھی ایسا کروا دے کہ میری یہ قضا ادا ہو۔ چنانچہ مجاہدین جب مسلمہ کذاب کے تحفظ میں آگے بڑھے ہیں تو مقابلہ ہوا۔ اسی مقابلے کے دوران آواز آئی، مسلمہ کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا۔ لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو 3 افراد کھڑے تھے اور مسلمہ مردار ہو چکا۔ وہ 3 افراد کون تھے؟ ایک وحشی بن حرب تھا، ایک عبداللہ بن زید انصاری تھا، اور تیسری ام عمارہ تھی۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، میں کیسے مانوں؟ ٹھیک ہے، عورت وزن اٹھانے میں کمزور ہوگی یا اور جو ہاتھ مرد ہے اس میں اس کا جو جسمانی نظام ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا، پاورفل نہیں ہوتا، ہوگی کمزور، لیکن عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے اگر میں موازنہ کرتا ہوں تو بعض عورتیں تو مجھے اتنی آگے نظر آتی ہیں کہ ابو جہل جیسے مرد کہیں دور ان کی گھر تو غبار کر دے گی۔ جس معیار نہیں ہے، عقیدہ اور عمل معیار ہے۔ اس آیت کو وہ عزیز نوجوان اس انداز میں پڑھ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انصاف کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسی یمامہ کی مہم میں قرآن کریم کے حفاظ اور قراء اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں کہ پورے دور رسالت میں اتنے نہیں ہوئے۔ مختلف روایات 900 بھی ہے، 700 بھی ہے، مختلف روایات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہے حفاظ کی، قراء کی۔ ہمارے دور میں تو حافظ اور قاری کی کوئی قیمت ہے نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہے، امت مسلمہ نے ہر دور میں قربانی دی۔ آج پھر ایک ایسا متفقہ آئین جسے پاکستان کی نمائندہ اسمبلی نے پاس کیا، جس پر مہینوں غور و خوض ہوتا رہا، مختلف مقاصد فکر کے علماء اس کی ایک ایک سکھ پر نہیں، ایک ایک لفظ پر، اور وہاں جانور اس کو نوچ رہے ہو تو پھر آپ کا بعض نصیحت ان میں اثر کرے گا کہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، کیوں لڑتے ہو؟ ہمارے بزرگ نام نہیں لے پاتا۔